السلام علیکم جناب، آپ کا مدعو کرنے کا شکریہ۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آپ ایرانی ریال خریدیں یا نہ خریدیں کہ دانش مندی ہے یا بیوقوفی ہے، تو میرے لیے یہ کہنا مشکل ہوگا، کیونکہ میں اس کا ایک فریق ہوں، ایک پارٹ ہوں، اس کا بینیفیشل ہوں میں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ خریدیں تو مجھے فائدہ ہے، اور اگر کل کو اس کو فائدہ ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، اور نقصان ہو گیا تو کہے گا دیکھو جی انہوں نے میرے ساتھ غلط مشورہ دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگی حالات ہوں یا معاشی طور پہ کرائسس ہو، دنیا میں انفلیشن ہو، یا کوئی سیاسی طور پہ کہیں افراتفری ہو، یا کووڈ کا زمانہ ہو، یا کسی چیز کی شارٹیج ہو، یا کوئی خدا نہ کرے قدرتی کوئی آفت آ جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے، تو مختلف چیز کے حساب سے مختلف اثرات مختلف جگہوں پہ آتے ہیں، چاہے اس کے اندر گولڈ ہو، چاہے اس میں سلور ہو، چاہے اس میں آئل ہو، چاہے اس کے اندر کموڈیٹیز ہوں، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو، مثلا جو بھی کوئی۔ تو جو لوگ جن کے اندر رسک لینے کی ایپیٹائٹ ہے، وہ آپ کو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور گو کہ ایک اور دوسرے کام ہے جو انلیگل ہیں، کرکٹ میچ ہیں یا فٹ بال میچز ہیں، ان پہ بھی وہ لوگ آپ کو گیمبلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے کرپٹو کرنسیز ہوں، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایرانی ریال یا دیگر کرنسیز یا دیگر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب شاہ ایران کا زمانہ تھا، ایران ایک سپریم پاور تھا، ایک ڈالر میں تقریباً 3 سے 4 ریال ایرانی آتے تھے، 3 to 4۔ پھر جب شاہ کا تختہ الٹا اور خمینی صاحب آئے تو اس وقت ایک ڈالر میں تقریباً 70 ریال تھے، 60 سے 70۔ ظاہر کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، حالات بگڑ گئے، اور آپ کا وہاں پہ انقلاب آ گیا، یکدم رژیم چینج ہو گیا، کہاں وہ یورپین رژیم تھا، ماڈرن قسم کا تھا، اور کہاں ٹوٹلی مذہبی کنٹرول آ گیا۔ پھر اب ہم بات کرتے ہیں 2015 کی۔ 2015 میں جب ایران نے معاہدہ کیا، ایٹمی پروگرام کے اندر آیا وہ دنیا کے ساتھ، تو 1 کروڑ ایرانی ریال 50,000 پاکستانی روپے کے برابر تھے۔ جب جنگ لگی تو اس وقت 10,000 روپے کے 1 کروڑ ایرانی ریال تھے۔ جنگ لگنے کے بعد ہو گئے 2500 روپے کے، یعنی کہ 2,500 کے 1 کروڑ ایرانی ریال۔ پھر جب مذاکرات کی بات ہوئی آج سے 12-13 دن پہلے، تو یہ چلا گیا 15,000 روپیہ 1 کروڑ ایرانی ریال۔ آج تقریباً 6 سے 7,000 8,000 روپے کا 1 کروڑ ایرانی ریال ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ لگی، اسی میں آئل کی پرائزز بھی ایسے ہوئی ہیں، بہت زیادہ اوپر نیچے۔ اسی طرح گولڈ ہوا، سلور ہوا، ہر ایک چیز کی واری آتی ہے۔ ویسے تو ہمارے کاروبار میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ایک دفعہ اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے، ایک راؤنڈ مکمل کرتی ہے، چاہے کرنسی ہو، چاہے آپ کا آئل ہو، گولڈ سلور، اب وہ 10 سال میں سائیکل مکمل کرے یا 15 میں یا 20 میں۔ اب ہم آتے ہیں ایرانی ریال خریدنے کے اوپر کہ بھائی لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی لینا چاہتا ہے اس کی ثواب دید ہے۔ ہاں، وہ فیکٹس اینڈ فگر دیکھے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھے، اور سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ ہر چیز کو اسٹڈی کرے۔ گو کہ یہ اسٹڈی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اسٹڈی چاہیے، زیادہ ریسرچ چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران پچھلے 47 ایئرز سے آئسولیشن میں ہے، پابندیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں نا حقہ پانی بند اردو میں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے، ایران پہ 1 پیسے کا بھی قرضہ نہیں ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قوم کے طور پہ، کمٹمنٹ کے طور پہ،
دفاعی طور پہ اس نے اپنے آپ کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر یہی حالات پاکستان میں ہوتے خدا نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے 70-75% حکمران اور سیاستدان بھاگ چکے ہوتے ملک چھوڑ کے، جیسے کہ دیگر ممالک میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، اور بہت سارے ممالک ہیں، اور گلف میں بھی ہوا۔ جتنے پیسے والے ہیں وہاں سے سب بھاگ گئے، عربی بھی بھاگ گئے۔ پھر ایران نے عراق اور ایران جنگ لڑی، ایران نے، جس میں تمام اسلامی ممالک، تمام یورپی ممالک ایک طرف تھے عراق کے ساتھ، اور وہ اکیلا تھا۔ اس نے تقریباً 8 سال وہ جنگ لڑی ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اس کے بعد جو اب وہ جنگ لڑ رہا ہے اسرائیل امریکہ، یہ بھی دنیا ایک پوری دنیا تھی ایک طرف اور ایران اکیلا تھا، اور تمام عرب ممالک، مسلمان ممالک وہ اس کے امریکہ کے ساتھ ہیں، اس کے لیفٹ رائٹ دائیں بائیں سے حملے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ کے کوئی قریبی یہاں بیٹھ کے آپ کے بغل میں خنجر گھونپے گا یا اٹیک کرے گا یا آپ کی بیک سے کرے گا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس نے سٹینڈ لیا، اس کی جو پہلی قیادت تھی، پہلی صف کی، وہ شہید ہو گئی، دوسری شہید ہو گئی، تیسری شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی بھی ان کے مظاہرے یا کسی چیز کی کمی یا کوئی پیٹرول، بجلی، انرجی کا کرائسس دیکھنے میں نہیں آیا، اور قوم حمایت میں نکل آئی۔ تو ان کا یہ عزم اور ولولہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا نیٹو ممالک پیچھے ہٹ گئے، اسکینڈینیوین کنٹریز پیچھے ہٹ گئی، ایون دو کہ جو وہاں کے امریکہ کے پوپ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے برا بلا کہا، جس پر ٹرمپ صاحب ناراض ہو گئے۔ اور ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پہ ایک ایکول بیس پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنا، میرا خیال ہے یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ایران کسی کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ہم نے یہ بات عراق میں نہیں دیکھی، ہم نے یہ بات لیبیا میں نہیں دیکھی، ہم نے یہ بات شام میں نہیں دیکھی، کہ اور نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بری طرح اس کے اندر فیل رہا، چاہے وہ اسسمنٹ کر لے، چاہے وہ پینٹاگون پہ ڈال دے، چاہے وہ اپنے آرمی چیف پہ ڈال دے، چاہے سیکٹری ڈیفنس پہ ڈال دے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اور قوموں کی طرح، خاص طور پہ میں مسلم ممالک کی بات کروں گا جو فلسطین میں ہوا، اور اس میں تمام تو میں نہیں کہوں گا لیکن تمام عرب ممالک مسلمان وہ شامل رہے اس کے اندر، اور اس نے کہا شاید یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن انہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک اذان ہوئی تھی، اس میں کئی 100 لوگ شہید ہوئے اور وہ اذان مکمل ہوئی، تو ایران نے وہی تاریخ دہرائی ہے۔ خامنہ ہی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے یہاں میرے پہ اٹیک ہونا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کرسی، اپنا دفتر نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان کو آفر ہوئی رشیا میں، ان کو آفر ہوئی آپ بنکر میں چلے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کوئی ایک شخص ان کے یہاں سے نہیں ہلا، وہ کہ وہ ٹیکنالوجی میں دنیا کا مقابلے کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے عزم اور ولولہ نظر آیا۔ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ آدھی دنیا کھڑی ہے، چین، روس بھی کھڑا ہے، اب یکسر حالات چینج ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات چینج ہونے میں، ایران کی بہتری ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہوگا اگر ان کے اثاثے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اثاثے چھوڑیں، اگر ان کے اوپر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو ایران بہت تیزی سے ترقی کرے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی قرضہ تو دینا نہیں ہے کسی کا، انہوں نے تو لینے ہیں، $100 بلین انہوں نے لینے ہیں، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ بھی دو، ہمارا نقصان بھی پورا کرو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کہاں پہ جا کے بات سیٹل ہوتی ہے۔ میں اس موقع پہ یو اے ای کا ضرور ذکر کروں گا، جو ان کا کردار انہوں نے ہمارے ساتھ ادا کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو انہوں نے ہمیں ہمارے کمر میں چھرا گھونپا ہے اور $2 ارب، $3 ارب انہوں نے واپس لیے ہیں، جو انہوں نے احسان نہیں کیا ہمارے پہ، مہنگا ترین انٹرسٹ ریٹ پہ ہم نے ان سے لیا ہوا تھا اور انہوں نے وہ واپس لیا ہے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ اسلامک چھوڑ کے
تو سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اس کی عوام۔ دیکھیے جناب، جنہوں نے شروع میں خریدا 3,000 روپے میں، 1 کروڑ 2,500 میں، انہوں نے 10-15 میں اگر بیچا، ظاہر انہوں نے پائیں گنا کمایا۔ اور جس نے 10,000 یا 15,000 میں خریدا، آج وہ بیچے گا تو ظاہر ہے وہ نقصان کرے گا۔ یہ تو اب اس کی ہولڈنگ کی اوپر ہے کہ وہ کتنا ہولڈ کرتا ہے، کتنا ہولڈ کر سکتا ہے۔ اور جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو زیادہ رسک لیتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں ہرمز کی، یا جیسے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی، پاکستان نے جیسے کہ ابھی ایک جو شپمنٹ بھیجی ہے سینٹرل ایشیا، افغانستان کو بائی پاس کر کے، وہ جو ڈائریکٹ ایران سے گئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ سینکشنز بھلے اناؤنس ختم نہیں ہوئی، ان اناؤنس اس کا مقصد ہے ختم ہو گئی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں، پھر جیسے کہ ایران نے پچھلے دنوں اپنا تیل بیچا، چائنیز یوان میں بیچا، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اکنامی بہتر ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جو انٹرنیشنل پیرٹی نظر آ رہی ہے ایرانی ریال اور ڈالر کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیپ کیا گیا ہے، انڈر ویلیو ہے وہ، کیونکہ اس میں جو بھی کچھ ہے، امریکہ ظاہر ہے ایک بڑی طاقت ہے اور ان کے کہنے پہ ہی ابھی تک ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اگر وہ کیپ ہٹا دیا جائے تو یہ تیزی سے اوپر چلی جائے گی، اس کی پیرٹی یا اس کی کنورجن ریٹ۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی ریال نہیں، ایرانی معیشت مستحکم ہوگی اور ہمارے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ اب ایرانی ریال لینے والوں کی ہمارے یہاں 3-4 سوچیں ہیں۔ جو ہائپ پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے ایرانی ریال لینے کی، وہ دیگر ممالک میں نہیں ہے۔ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جو ہماری بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے ایران سے، وہ ایرانی ریال میں ہوتی ہے۔ دوسرا، ہمارے بہت سارے جو بلوچی ہیں وہ آدھے ایران میں رہتے ہیں، آدھے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا فریکوینٹ آنا جانا ہے۔ جیسے افغانستان میں ہمارے پختون جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، آتے ادھر ہیں، آتے ادھر ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے زیارات پہ لوگ بہت جاتے ہیں ایران، وہ کہتے ہیں یار اگر اوپر نیچے ہو بھی گیا تو ہم وہاں خرچ کر لیں گے۔ اس کی کوئی نہ کوئی یوٹیلائزیشن ہے۔ ابھی بھی جو ایرانی ریال اتنا آ رہا ہے، کیونکہ سارا ایران سے تو نہیں آ رہا، یہ تو بلوچستان سے، ادھر ادھر جو لوگ آلریڈی ڈیل کرتے ہیں وہاں سے یہ آ رہا ہے، اور وہی لوگ اس کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ نے رکھ لی، مثال ہے اگر پاکستان کے علاوہ کوئی کینیڈا کے لوگ، کوئی UAE کے لوگ رکھ لیں، یا ان کے لیے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے پاکستان کے نسبت، کیونکہ ہماری ٹریڈ ایران کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ ہے۔ پورے بلوچستان میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، آئل ہمارے یہاں ان سے آتا ہے، اسٹیل آتا ہے، بچومن آتا ہے، سینیٹری آتی ہے، بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے ایرانی ریال میں ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ کچھ دبئی سے ہوتی ہے اور کچھ ہمارے یہاں سے ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ایرانی ریال کی اویلیبلٹی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس کی بذریعہ بارڈر یا بذریعہ بلوچستان بہت زیادہ لین دین ہے۔ جیسے افغانی کرنسی کا تھا، اب کچھ کم ہو گیا ہے۔ اب میں بات کروں گا کرنسیز کی مختلف۔ ہم نے دیکھا کہ کویت فال ہوا، تو جو لوگ اس رات کو کروڑوں پتی تھے وہ زیرو ہو گئے، کویت کی جو کرنسی تھی وہ زیرو ہو گئی۔ پھر جنہوں نے خریدی، کیونکہ اس وقت بھی 250 روپے یا 250 کے قریب کویتی دینار تھا، وہ زیرو ہو گیا۔ پھر وہ اس طرح تیزی سے بڑھتا گیا جیسے اس سے حالات ٹھیک ہوتے گئے۔ اسی طرح میں بات کروں گا عراق کی کرنسی کی، اس میں بھی یہ ہوا۔ پھر میں بات کروں گا افغانستان کرنسی کی، وہ 100 روپے میں تھیلا بھر کے آتا تھا، اب وہ 3-3.5 روپے کا ایک افغانی روپیہ ہے۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی لوگوں کو منع کیا تھا مت لے، لیکن لوگ آ کے ہم سے بعد میں لڑتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو اپنی رائے دی تھی، اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس طرح کی مینوپولیشن، اسپیکولیشن میں لگے۔
پھر میں آپ سے بات کروں گا بٹ کوائن کی، کرپٹو کرنسی کی۔ 2010 میں ایک پیزا بکا تھا 10,000 بٹ کوائن کی عوض۔ کچھ کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ 60-70 ہزار میں بھی ڈیل ہوئی تھی کوئی، لیکن جو رپورٹڈ ہے وہ 10,000 بٹ کوائن دے کے ایک پیزا خریدا گیا تھا۔ اب آج ایک بٹ کوائن $1,00,000 کا ہے، مورلیس۔ تو اب ہم سے لوگ کہتے ہیں، آپ تو کہتے تھے یہ کیا ہے اور یہ ہے، تو ہم کو اگر کل کا پتہ ہو تو پھر سارے بٹ کوائن میں ہی خرید لیتا 4-5 لاکھ، یا سارے ایرانی ریال میں رکھ لیتا، یا کویتی دینار۔ تو ہم تو ایک ایز ایکسچینج اور ایز ایک ذمہ دار شہری لوگوں کو پون آن کرونس بتا سکتے ہیں، یا ایز اکنامک اینالسٹ کے طور پہ بتا سکتے ہیں، یا ایز بزنس مین یا ایز پاکستانی کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جس نے جتنا رسک لینا ہے لے، نہیں لینا نہ لے، لیکن سوچ سمجھ کے کرے۔ ہماری کوئی ایڈوائز نہیں ہے، میری، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی اسٹاک میں پیسے لگا رہا ہے، اسٹاک میں ہم بات کرتے تھے جب 25,000 کا پوائنٹس میں اسٹاک تھا، وہ بات ہوتی تھی 1,00,000 ہو جائے گا، ہم کہتے تھے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ 1,00,000 چھوڑ کے 2,00,000 پہ چلا گیا۔ پھر ہم بات کرتے تھے گولڈ کی کہ جی 1,50,000 ہو جائے گا، 2,00,000، وہ 2,00,000 چھوڑ کے 5,50,000 چلا گیا۔ پھر چاندی جو کبھی بڑھی نہیں ساری عمر، وہ 2,000 روپے سے لے کے 14-15,000 روپے چلی گئی۔ تو یہ تو ڈائنامکس ہی چینج ہو گئے سارے۔ اور پھر جو جین زی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے بھائی، وہ تو ماشاءاللہ، یعنی کہ پہلے جنریشن گیپ ہوتا تھا، اب میں کہتا ہوں منیمم 1 سینچری کا گیپ ہے۔ اور اب جو براوو آ رہی ہے دوسری جنریشن، وہ تو جن زی، یعنی ان کے مقابلے میں تو ایسا ہے جیسے وہ تھے نا جو سو گئے تھے لوگ 309 سال 309 سال 309 سال۔ تو جب اب وہ براوو آئے گی اور ہمارا ان کا 309 سال کا فرق ہوگا۔ ابھی ہمارا 1 صدی کا فرق ہے جین زی کا اور ہمارا۔ اب جو براوو ہے، جو نئی جنریشن چند سالوں میں آنے والی ہے، تو جتنی وہ بات جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کرپٹو کرنسیز ایز پر مائی نالج تقریباً 85 to 90,000 کرپٹو کرنسیز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے دنیا میں، مختلف، یعنی کہ 85 سے 90,000 کرپٹو کرنسیز دنیا میں ہیں مختلف ناموں سے۔ تو وہ لوگ لیتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ غائب بھی ہو جاتی ہے، نقصان بھی کر لیتے ہیں، فائدہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو گاڈ نوز بیٹر۔ ایرانی ریال کی خرید و فروخت جو ایکسچینج ہاؤسز ہیں وہاں قانونی طور پہ ہو رہی ہے۔ اس سے باہر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ ہو رہی ہے، غیر قانونی، جس میں ہماری ایف آئی اے نے اور حکومتی اداروں نے کافی لوگوں کو پکڑا بھی ہے، کیونکہ ایکسچینج ہاؤس کے اندر ہی آفیشیل کام ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بہت ایک اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، محتاط اندازہ، کہ ایکسچینج ہاؤسز میں 10 سے 15% بھی نہیں ہو رہی، باقی 80 سے 85% پرائیویٹ ہو رہی ہے۔ ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، ہر جگہ اس وقت لوگ، پہلے چاندی کا کام ہو رہا تھا بائنگ سیلنگ کا، اب ایرانی ریال کا ہو رہا ہے۔ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، دکاندار، چھوٹا بڑا، پیون، باس، مینیجر، جنرل مینیجر، ہر آدمی اس کی بائنگ سیلنگ میں لگا ہوا ہے، چاہے سٹا کہہ لیں لگا ہوا ہے، چاہے جوا کہہ لیں، چاہے ٹریڈنگ کہہ لیں، چاہے آپ انویسٹمنٹ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہر بات کا امکان موجود ہے۔ اگر اس کی کرنسی کی ویلیو نیچے آ جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں میں آئی ہے، یہ ڈیو ٹو کرنٹ سرکمسٹانسز انٹرنیشنل، زیادہ نیچے آ گئی تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، نہیں کرا سکیں گے، پھنس جائیں گے، ڈل ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس 50,000 روپے پر کروڑ کی بھی پڑی ہوئی ہے، جو اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہے نکل کے بکنے کے لیے، 10,000 روپے کی بھی پڑی ہوئی ہے، 2,500 روپے کی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ایک ریلی ہے ہر چیز میں نا، ہر آئٹم میں ریلی کے طور پہ۔ اور جو بھی اس کو چلانے والے ہیں، یا مختلف لوگ ہیں جو مختلف مارکیٹس کو چلاتے ہیں، چاہے آپ کی کبھی وہ شوگر مارکیٹ کو چلائیں، چاہے آپ کی ویٹ مارکیٹ کو چلائیں،
چاہے آپ کے اسٹاک ایکسچینج کو چلائیں. تو یہ ایک ریلی ہے, اور پھر ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے, ایک سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں, تو جس سے لوگ کو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اس سے کھیلتے بھی ہیں, کماتے بھی ہیں, نقصان بھی کرتے ہیں. اصل چیز تو سینٹیمنٹس ہے. پچھلے دنوں ڈالر کے اوپر تھا, لائنیں لگی ہوئی تھی, ڈالر نہیں ملتا تھا. اب لوگوں کا رجحان جب ڈالر رک گیا, ہماری گورنمنٹ کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو کیا, ایڈمنسٹریٹو میئرز نہ چاہتے ہوئے, بادل ناخواستہ 330 40 45 روپے سے 280 پہ, اور گریجولی نیچے آ رہا ہے. تو سینٹیمنٹس چینج ہو گئے, آج بڑھنا شروع ہو جائے گا, ڈالر لوگ لینا شروع کر دیں گے, گولڈ شروع ہو جائے گا, گولڈ کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ تو انسانی فطرت ہے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. آئل بڑھ رہا تھا, ہر آدمی آئل, کموڈیٹیز ہیں, کموڈیٹی ایکسچینج میں لوگ چلے جائیں گے. اسٹاک بڑھتا ہے, لوگ اپنی پراپرٹیاں, گاڑیاں بیچ کے لگا دیتے ہیں. گاڑیوں کے اوپر اون بڑھتا ہے تو لوگ گاڑیاں بک کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی تو آپ کی دنیا بھی نہیں چلتی, دنیا جمود کا شکار ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, ایک ہی چیز میں کوئی فائدہ کر رہا ہے, کوئی نقصان کر رہا ہے. تو یہ ایک, جس کو کہیں گے نا, بہت سارے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹس مل کے چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے, کسی کو بدصورت بنایا ہے, کسی کو پیسہ دیا ہے, کسی کو عقل دی ہے. سب کو پیسہ دے دیتے تو ان کو کوئی ملازم نہیں ملتا, سب کو غریب کر دیتے تو کاروبار کیسے چلتا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو وہ اوپر بیٹھا ہوا ایک نظام چلا رہا ہے, اس نے انسان میں جو چیزیں اچھائیاں برائیاں ڈالی ہیں, وہ ڈالنے کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. کہ ابھی جو نوٹ آ رہا ہے ایرانی, وہ بالکل نیا آ رہا ہے. وہ نیا ایک الگ بات ہے, نیا پرانا ہونا, لیکن اگر وہ نوٹ بدلتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتبار ختم ہوگا, ان کی اکنامی خراب ہوگی, اور اور اس سے زیادہ جتنا ایرانی ریال ایران سے باہر ہے, وہ لوگ کلیم کریں گے پیسے, ان کی طرف دوڑیں گے, تو اس کے بدلے میں ان کو یا تو ڈالر دینے پڑیں گے یا نوٹ چینج کر کے دینے پڑیں گے. جیسے کہ ڈالر ہے, کیش ڈالر, میرا خیال ہے پوری دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ کئی ہزار ٹریلین جو ہے نا کیش ڈالر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اگر آج سارے مانگنے چلے جائیں گے امریکہ سے تو وہ تو دے ہی نہیں پائے گا. تو جتنی ان کی کرنسی باہر ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اتنی ان کی جو اکنامی ہے مضبوط ہو رہی ہے. اور جتنا ایرانی ریال ایران سے باہر ہے, اس کے بدلے ان کو فورن ایکسچینج ہی مل رہا ہے, چاہے ڈالر مل رہا ہے, چاہے گولڈ مل رہا ہے, کچھ نہ کچھ جو بھی مل رہا ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کر رہا ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں لگتا کہ وہ اپنا ایرانی ریال کو بند کریں گے, کیونکہ ویسے تو میں کسی چیز کا بھی مشورہ نہیں دوں گا, لیکن اس کا تو میں خاص طور پہ نہیں دوں گا کیونکہ اس میں میں ایک خود فریق ہوں. اگر وہ خریدتا ہے مجھے تو مجھے کچھ بچے گا, وہ مجھے بیچتا ہے تو مجھے کچھ بچے گا. تو میں کبھی بھی ایسا مشورہ خصوصی طور پہ نہیں دیتا جس کے اندر میں ایک بینیفیشیری ہوں. جناب بات یہ ہے, مختلف قسم کے مختلف مزاج کے انویسٹر ہوتے ہیں. مختلف لوگ ہوتے ہیں جو فوراً اپنا پروفٹ لاک کرتے ہیں یا فوری طور پہ اپنا لاس لاک کرتے ہیں. انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے اتنا بڑے گا بیچ دیں گے, اتنا بڑے گا اتنا, وہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنا پروفٹ یا لاس کو بک کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا, پتہ لگتا ہے وہ بڑھ کے نیچے آ گیا, یا جی وہ نیچے نقصان ہو رہا ہے تو بڑھتا ہی جاتا ہے, یا ہولڈنگ کرنے سے مارکیٹ واپس آ جاتی ہے. تو یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایپیٹائٹ ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, اور اپنی اپنی اس کا ایک ذہن ہے کہ مجھے کس جگہ پہ جا کے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ جیسے میں نے آپ سے کہا, آپ دیکھیں وہ لاک لگا کے رکھتے ہیں, بھئی میں نے 100 روپے کا لیا 105 ہوا اس کو بیچ دو, یا میں نے 100 روپے کا لیا 95 ہو گیا بیچ دو. کچھ لوگ کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی, کچھ ویٹ کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے, مور رسک مور گین اور مور رسک مور لاس. تو ظاہر ہے ان کی جو جتنا رسک لیتا ہے ان کے ریٹرنز بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں, یا بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. جو کم رسک لیتے ہیں, کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں جو لوگ, ان کا لاس کے چانسز کم ہوتے ہیں. ہاں ان کے پروفٹس کم ہوتے ہیں, جو ریٹرن ہوتے ہیں وہ ان کے کم ہوتے ہیں, لیکن وہ گریجولی اور سموتھلی چلتے رہتے ہیں. کبھی وہ ایسے نہیں ہوں گے, وہ ایک اگر ان کی فلائٹ ہے ایسے تو لائٹ جیسے ہوتی ہے ہلکی ہلکی,
ہمارے کہتے ہیں ایک دم سے فلائٹ ہونا بھی غلط ہے، وہ پھر زمین کے بل نیچے آتا ہے. تو ظاہر ایک ریلی بنی ہوئی ہے اس وقت، ایک سینٹیمنٹس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے. تو آپ کسی کو کتنا بھی سمجھائیں نہ لو وہ لے گا، آپ کسی کو کتنا بھی سمجھائیں نہ بیچو رک جاؤ وہ نہیں کرے گا. یہ تو اپنی اپنی عقل اور سوچ کی اور آپس کی ایک ماحول بن جاتا ہے، وہ بنا ہوا ہے. تو وہ یہ بات ہے. دیکھیے جی، سب سے محفوظ سرمایہ کاری تو پاکستان میں ہے، سب سے فائدہ مند، جو مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اگر آپ باہر رہتے ہیں تو آپ پاکستان ڈالر بھیجیں. سب سے بہترین آر ڈی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کے تھرو جو آپ کو انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا. ان فورن ایکسچینج پاکستانی روپوں میں جو بینکس کی پروفٹس ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، یا آپ کا سب سے بہتر تو ہمارے یہاں جو اسلامی جو ہم کو بتائی گئی ہیں احکامات، آپ کاروبار کریں. پیسے کو بینک میں رکھنا، اس کو جمود کرنا وہ غلط ہے. پیسے کو آپ حرکت میں رکھیں، یوٹیلائزیشن میں رکھیں، اس سے لوگوں کو روزگار ملتے ہیں، آپ کے ساتھ مزید لوگوں کا روزگار لگتا ہے، نصیب لگتا ہے. چاہے اگر آپ کے پاس آپ اس کیپیسٹی کے ہیں آپ انڈسٹری لگائیں، کم کیپیسٹی کے ہیں تو آپ ٹریڈنگ کریں، کاروبار کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کے رزق کا جوڑنا، نصیب جوڑنے سے بھی برکت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں منع ہے کہ پیسے، ایون دین ہمارے یہاں تو جو بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی نہیں ہے کہ پیسے رکھ کے. ایون دین کہ اگر آپ جاپان وغیرہ جیسے ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں اگر آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو الٹا آپ سے چارج کرتے ہیں بجائے دینے کے، ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں تاکہ آپ کی اکنامی بہتر ہو، آپ کا جی ٹی پی بہتر ہو، ٹیکس ٹو جی ٹی پی بہتر ہو، امپلائمنٹ بہتر ہو، غربت کم ہو. تو یہ اگر ہمارے ہاں جو ایک دوسرا قسم ہے کہ یا تو آپ بینک میں رکھ کے انٹرسٹ کھاتے ہیں، گورنمنٹ اس کو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، یا پراپرٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، پلاٹ لے کے رکھ لیا. لوگ اپنے فیکٹریاں بند کر کے، کاروبار بند کر کے. میرا خود کنسٹرکشن کا کام ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ اسے کرنی چاہیے. پلاٹ لینے بیچنے میں دو لوگوں کا فائدہ ہے، جو ایک لے رہا ہے دے رہا ہے، یا ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. انڈسٹری آپ کی ڈکلائن پہ ہے، آپ کا امپلائمنٹ کا ریٹ بہت نیچے ہے، آپ کے یہاں جو ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ نہیں ہے، وہ بہت کم ہے. آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ کم ہے. تو یہ ساری بے انتہا باتیں ہیں. ایک الگ موضوع ہے، لمبی بحث ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی، تو وہ پھر کبھی صحیح. تو اس وقت تو موضوع مین ایرانی ریال ہے، تو اس کے پیچھے ایرانی ہو رہا ہے.